بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، قیامت کی بہت سی علامتیں آپ کو گزشتہ ویڈیوز میں بتائی گئی ہیں۔ حضرت امام مہدی کا اس دنیا میں تشریف لانا، دجال کا نکلنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا، یاجوج ماجوج کا آنا اور پوری دنیا میں دھویں کا چھا جانا، یہ بڑی بڑی علامتیں ہیں، قیامت کی قریبی علامتیں۔ لیکن ان علامتوں کے بعد ایک علامت ایسی پیش آئے گی جس کو قیامت کی شروعات کہا جا سکتا ہے، قیامت کا آغاز۔ یعنی یہ علامت اگر پیش آ گئی تو پھر سمجھ جائیے کہ قیامت شروع ہو چکی ہے۔ ایسی خوفناک علامت جس سے لوگ دنگ رہ جائیں گے، حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ ایسی خوفناک علامت کہ اس علامت کے ظاہر ہونے کے بعد نہ کسی کافر کا ایمان لانا معتبر ہوگا، نہ کسی گنہگار کی توبہ قبول ہوگی۔ ایسی خوفناک علامت، وہ جو بڑی علامت ہے، سب سے قریبی علامت ہے، خوفناک علامت ہے، وہ یہ ہے کہ سورج مشرق کے بجائے، ایسٹ کے بجائے ویسٹ سے نکلے گا، مغرب سے نکلے گا۔ جیسے سورج روزانہ مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں ڈوبتا ہے، اور پھر دوسرے دن مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں ڈوب جاتا ہے۔ لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ سورج مشرق سے نکل کے مغرب میں ڈوبے گا اور پھر وہیں سے پلٹ کے مغرب سے ہی طلوع ہوگا، مغرب سے ہی نکلے گا۔ یہ قیامت کی ایک بالکل قریبی اور خوفناک علامت۔ قرآن کریم میں اس حوالے سے ارشاد ہے، یوم یأتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا۔ جس دن آپ کے پروردگار کی بعض نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی، اس دن جو پہلے سے ایمان نہ لایا ہو یا جس نے ایمان کی حالت میں نیک عمل نہ کیا ہو، اس کو اس کا ایمان لانا فائدہ نہ پہنچائے گا۔ یعنی وہ مخصوص نشانیاں ظاہر ہوں گی جو اللہ نے طے کر رکھی ہیں، تو پھر نہ ایمان کا اعتبار ہے، نہ توبہ کا اعتبار ہے۔ اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جس نشانی کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ سورج کا مغرب سے نکلنا ہی۔ اس حوالے سے احادیث مبارکہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلات بیان فرمائی ہیں۔ صحیح بخاری کی، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت منقول ہے کہ میں ایک مرتبہ مسجد میں آیا، فلما غربت الشمس، سورج ڈوب گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، یا ابا ذر هل تدری این تذهب هذا، ابو ذر کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ انہوں نے فرمایا، اللہ ورسولہ عالم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ سورج روزانہ اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے، عرش کے نیچے اللہ کے حکم سے سجدہ کرتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ واپس چلا جا، وہ واپس چلا جاتا ہے۔ لیکن ایک دن ایسا آئے گا، اس سے کہا جائے گا، ارجعی من حیث جئتی، کہ جہاں سے تو آیا ہے وہیں سے تجھے اب نکلنا ہے، فتطلع من مغربیہا، تو یہ سورج پھر مغرب سے نکلتا ہے، مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوتا ہے۔ یہ ایک روایت ہے، اس سے ملتی جلتی اور بھی روایتیں ہیں، مستند روایتیں ہیں، جن سے سورج کے نکلنے، سورج کے ڈوبنے کے بارے میں بالکل وضاحت سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت کے ساتھ ان روایتوں میں باتیں ارشاد فرمائیں اور یہ بتایا کہ یہ سورج ایک دن وہیں سے نکلے گا جہاں یہ ڈوبتا ہے۔ روایتوں میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نشانی کو، اس علامت کو ایک بڑی نشانی، قیامت کے واقع ہونے کی علامت قرار دیا۔ روایت ہے صحیح بخاری کی، لا تقوم الساعۃ حتی تطلع الشمس من مغربها، کہ جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلے گا
تب تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی، یعنی سورج مغرب سے نکلے گا تو پھر قیامت واقع ہو جائے گی۔ اور ایسے ہی ایک روایت بڑی لمبی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس نشانی کا ذکر نہیں فرمایا، صرف یہ نہیں بتایا کہ یہ نشانی ظاہر ہوگی، یہ علامت ظاہر ہوگی، سورج مغرب سے نکلے گا، صرف یہ نہیں بتایا، بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس علامت کے ظاہر ہونے سے پہلی والی جو رات ہے اس رات کا منظر بھی بتایا کہ وہ رات کتنی خوفناک ہوگی۔ الدر المنصور میں اور تفسیر ابن کثیر میں وہ روایت حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ ایک ایسی رات آئے گی جو 3 راتوں کے برابر ہوگی، اور فرمایا کہ ایسی رات ہوگی جس کو رات کو جاگنے والے، تہجد پڑھنے والے، نفل پڑھنے والے، عبادت گزار بندے پہچان لیں گے کہ یہ کوئی انوکھی رات ہے، یہ ایک عجیب و غریب رات ہے۔ پھر ہوگا یہ کہ جو نفل کے خواہش مند ہوں گے، جو تہجد گزار ہوں گے، وہ رات میں جاگ کے عبادت کریں گے، پھر سوئیں گے، پھر جاگیں گے، پھر عبادت کریں گے۔ اس طریقے سے رات میں 3 مرتبہ وہ اٹھ کے عبادت کریں گے۔ اتنی لمبی رات ہو جائے گی لیکن وہ رات ختم نہیں ہوگی، حتیٰ کہ اس رات کے لمبے ہونے کی وجہ سے لوگ خوف و ہراس میں مبتلا ہو جائیں گے، چیخنے پکارنے لگیں گے، بھاگ دوڑ کے مسجدوں کی طرف رخ کریں گے، اور پھر سورج مغرب سے اس خوفناک رات کے بعد طلوع ہوگا۔ وہ سورج بڑھتے بڑھتے درمیانے آسمان تک آئے گا اور پھر جہاں سے آیا تھا وہیں واپس چلا جائے گا، اور آگے وہ روزانہ پھر ایسٹ سے ہی، مشرق سے ہی نکلے گا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس روایت میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بھی بتایا کہ وہ نشانی، وہ علامت کیسی ہے، اور اس سے پہلی والی رات کا تذکرہ بھی آپ نے فرمایا۔ اور چونکہ یہ جو علامت ہے، یہ علامت صرف اسلام نے بتائی ہے، سائنٹیفک اعتبار سے، لاجک کے اعتبار سے یہ بات ممکن نہیں ہے کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے، صرف اسلام نے یہ بات بتائی ہے۔ اس لیے جب یہ علامت ظاہر ہوگی، جب یہ نشانی لوگ دیکھیں گے تو لوگ اسلام کی حقانیت کو تسلیم کر لیں گے، لوگ سمجھ جائیں گے کہ چونکہ اسلام ہی نے اس کو بتایا تھا، یہ نشانی بتائی تھی، اس لیے اسلام ہی صحیح مذہب ہے۔ اب ایک بڑی تعداد میں لوگ اسلام کی طرف، ہمارے مذہب کی طرف لپک پڑیں گے، اسلام قبول کرنے لگیں گے، گنہگار توبہ کرنے لگیں گے، لیکن نہ کسی کافر کا ایمان معتبر ہوگا اور نہ کسی گنہگار کی توبہ قبول ہوگی۔ روایتوں میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بات بھی بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ارشاد فرمائی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت، جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا، ورآها الناس، لوگ اس نشانی کو دیکھ لیں گے، آمنوا اجمعون، سارے کے سارے لوگ ایمان لے آئیں گے، وذالک حین لا ينفع نفسا ایمانها، لیکن یہ موقع ایسا ہوگا جب کسی کے ایمان سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور ایک روایت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: ثلاث اذا خرجنا لم ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، 3 ایسی نشانیاں ہیں، 3 ایسی علامتیں، جب یہ علامتیں ظاہر ہو جائیں گی تو پھر کسی کے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں، کسی کی توبہ کا کوئی اعتبار نہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: الدابہ والدجال وطلوع الشمس من المغرب، ایک تو دجال کا نکلنا اور دابۃ الارض کا، زمین سے ایک جانور کا نکلنا، اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یہ 3 علامتیں ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس علامت میں، اگرچہ ان علامتوں میں دجال کا بھی تذکرہ فرمایا، لیکن دوسری بہت سی ایسی روایتیں ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ دجال کے نکلنے کے بعد بھی ایمان کا اعتبار ہوگا۔ لیکن یہ جو 2 نشانیاں ہیں، دابۃ الارض اور طلوع الشمس من مغربہا، سورج کا مغرب سے نکلنا، یہ علامتیں اگر ظاہر ہو گئیں
تو پھر ایمان قابل قبول نہیں، توبہ بھی قابل قبول نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے توبہ کے بارے میں بھی، یعنی ایمان والوں کی توبہ کا بھی اعتبار نہیں ہوگا، گنہگار کی توبہ کا بھی اعتبار نہیں ہوگا، جو ہے جیسا ہے اس پر مہر لگ جائے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ سے روایت منقول ہے، فرمایا کہ مغرب کی سمت میں اللہ نے توبہ کا ایک دروازہ بنایا ہے، چوڑائی اس کی 40 سال یا 70 سال کی مسافت کے برابر ہے، 70 عاما للتوبہ، فرمایا لا یغلق ما لم تطلع الشمس من قبلہ، وہ دروازہ اس وقت تک بند نہیں ہوگا جب تک کہ سورج مغرب سے نہیں نکلے گا، اور جب سورج مغرب سے نکل جائے گا توبہ کا وہ دروازہ بند ہو جائے گا۔ ایسے ہی صحیح مسلم کی روایت ہے، من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ، سورج کے مغرب سے نکلنے سے پہلے جو توبہ کر لے اس کی توبہ قبول، اس کے بعد کوئی اگر توبہ کرے گا تو توبہ قبول نہیں ہوگی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے، لا تنقطع التوبۃ حتی تطلع الشمس من مغربها، توبہ قبول کرنے کا سلسلہ اس وقت تک بند نہیں ہوگا جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلے گا، جب سورج مغرب سے نکل جائے گا توبہ قبول کرنے کا سلسلہ ختم، توبہ کا دروازہ بند۔ یہ علامت، یہ نشانی اتنی خوفناک ہوگی، حتیٰ کہ روایتوں میں یہاں تک بیان کیا گیا کہ شیطان ابلیس، جس نے زمانے سے حضرت آدم کی پیدائش سے لے کر اور قیامت کے قریب تک لوگوں کو جس نے گمراہ کیا ہوگا، لوگوں کو جس نے اللہ سے دور کیا، وہ شیطان، وہ ابلیس بھی سجدے میں گر پڑے گا۔ روایت میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے منقول ہے، اذا طلعت الشمس من مغربها خر ابلیس ساجدا، روتا ہوا، گڑ گڑاتا ہوا جو ابلیس ہے وہ بھی سجدے میں گر پڑے گا، اور وہ کہے گا پروردگار مجھے حکم دیجئے کس کو سجدہ کرنا ہے، میں اس کے آگے سر کو جھکانے تیار ہوں۔ اس کے جو چیلے ہوں گے وہ آئیں گے، وہ بولیں گے کہ آخر کیا کر رہے ہیں آپ، کیوں اس طریقے سے آہوزاری چل رہی ہے، رونا دھونا چل رہا ہے؟ شیطان بولے گا میں نے اللہ سے مہلت مانگی تھی ایک متعین وقت تک، وہ مہلت آج ختم ہو چکی ہے، یعنی سورج مغرب سے نکل چکا ہے، اس کا مطلب اب میرا بھی معاملہ ختم ہے، اب میں بھی کسی کو گمراہ نہیں کر سکوں گا۔ یہ نشانی، اتنی بڑی نشانی، اتنی خوفناک علامت ہے، سورج مغرب سے نکلے گا۔ اور پھر یہاں یہ بات بھی بڑی توجہ سے سننے کی ہے کہ سورج کے مغرب سے نکلتے ہی قیامت قائم نہیں ہوگی، سورج کے مغرب سے نکلتے ہی زمین اور آسمان تباہ نہیں ہو جائیں گے، سب کچھ ختم نہیں ہو جائے گا، بلکہ سورج کا مغرب سے نکلنا قیامت کے واقع ہونے کی بڑی نشانی، بڑی علامت ہے، شروعات ہے۔ قیامت سورج کے مغرب سے نکلنے کے 120 سال کے بعد واقع ہوگی۔ روایت میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے منقول ہے، یبقى الناس بعد طلوع الشمس من مغربها 20 و100 سنہ، 120 سال تک سورج کے مغرب سے نکلنے کے بعد لوگ زندہ رہیں گے۔ اس درمیان دابت الارض نکلے گا، زمین سے ایک جانور نکلے گا جو کافر پر اس کے کافر ہونے کا، ایمان والے پر اس کے ایمان والے ہونے کا نشان لگائے گا، مہر لگائے گا، کافر اور مومن کے درمیان فرق کر دیا جائے گا۔ لوگ زندگی تو گزار رہے ہوں گے لیکن ان کے اعمال کا کوئی فرق ان کے اوپر نہیں پڑے گا، جو ایمان والے ہوں گے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے، اور پھر ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ہکاتی ہوئی، دھکیلتی ہوئی میدان حشر کی طرف لے جائے گی۔ یہ باتیں ساری کی ساری سورج کے مغرب سے نکلنے کے بعد قیامت سے پہلے پیش آئیں گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ساری باتیں بھی ارشاد فرمائیں۔ تو دابت الارض کیا ہے، زمین سے وہ جانور کیسے نکلے گا، لوگوں پر مہر کیسے لگائے گا، آگ کیسے نکلے گی، ایمان والے کیسے ختم ہوں گے، یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ باتیں ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس کو آگے کی ویڈیو میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ جو علامت آج ہم نے بتائی ہے وہ سب سے بڑی، سب سے خوفناک علامت ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کر کے بتائیں کہ اس علامت کے بارے میں آپ کو کتنی باتیں معلوم ہو۔